العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. علم عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس سے پہلے ہم الحمدللہ رب العالمین آیت مبارکہ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارے جہانوں کی ربوبیت ہے، سارے جہانوں کو پالنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آپ اگر رحمت نکال دیں، رحمت کا وصف نکال دیں، تو ربوبیت کو سمجھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دیگر جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، ان کا جو معبود بنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ جب بھی جائیں ان کا تعارف معلوم کریں تو وہ فوراً آپ کو کیا ملے گا کہ ہمارے ماننے والے، ہمارا جو معبود ہے، ہمارا جو فلاں فلاں ہے، اگر آپ اس کی بات نہیں مانو گے تو وہ ٹانگ توڑ دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ گویا دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں ان کا جو تعارف ہوتا ہے زیادہ تر وہ غصے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تعارف ہے، جو اہل اسلام کا رب ہے، اس کا تعارف صفت رحمت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر رحمت یہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے یہ بندوں کو ذوق دلاتی ہے، شوق دلاتی ہے کہ وہ دین پر عمل کریں اور اللہ رب العزت کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ پھر یہاں یہ جو آیت ہے الرحمن الرحیم، الرحمن اس کا مطلب بھی صفت رحمت ہے اور الرحیم کا مطلب بھی صفت رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے۔ علماء مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اس کی توجیہ سمجھنے میں کافی زیادہ باتیں لکھی ہیں۔ کچھ نے تو یہ کہا کہ یہاں الرحمن اور الرحیم، الرحیم جو آگے ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے، جیسے انسان کوئی بات کرتا ہے تو بات کو 2 مرتبہ دہرا دیتا ہے تاکہ لوگ اچھے سے سمجھ لیں۔ تو ایک اس کا جواب تو علماء نے یہ دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ الرحمن جو ہے اس میں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کا تذکرہ ہے، جبکہ الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی جو دقیق اور باریک نعمتیں ہیں ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ ایک تیسری توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ الرحمن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور الرحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، دنیا میں سب کو دے رہا ہے، مسلمان پہ بھی اللہ تعالیٰ رحمت کر رہے، کافر پہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو الرحیم ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں جو رحمت کے مستحق ہوں گے وہ صرف اہل ایمان، اہل اسلام ہوں گے، اہل کفر نہیں ہوں گے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا فرق یہ بھی بیان کیا گیا کہ الرحمن جو ہے یہ اس میں اس کا تعلق جو ہے وہ چونکہ یہ فعلان ان کا وزن ہے تو فعلان ان کا جو وزن ہے وہ مبالغے کے لیے آیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی غصے میں ہو تو اس کو غاضب کہا جائے گا، لیکن اگر اس کا غصہ عروج پر پہنچ جائے تو اسے غضبان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے کوہ طور سے تو غضبان کا لفظ ہے کہ غصے کے ساتھ بھرے ہوئے تھے کہ ان کی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، تو وہاں غضبان کا لفظ ہے کہ غصے کے ساتھ بھرے پڑے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب اپنے بھائی کے ساتھ بات چیت کی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے اللہ رب العزت سے وہ دعا بھی کرنے لگے۔ گویا فعلان ان کا وزن عربی زبان میں جب آتا ہے یہ کسی حالت میں مبالغے کا تذکرہ ہوتا ہے
لیکن وہ حالت ایک بار کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ ایک آدمی، اسے پیاس لگی ہے، اسے عربی میں عاطشن کہتے ہیں، لیکن جب اس کی پیاس شدید ہو جائے اسے پھر عربی میں عطشان کہا جاتا ہے کہ یہ خوب پیاسا ہے، آپ اس کو پانی پلائیں اس کی پیاس دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اور کئی لفظ۔ تو الرحمن جو ہے، یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے عروج پر ہے اور بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن کیا ہوگا کہ ہم اگر اسلام قبول کر لیں گے، اللہ کو مانیں گے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اس کا جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اہل ایمان کے لیے یہاں بہت خوبصورت سما ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ خوب جوش مار رہی، لیکن ساتھ ہی الرحیم کا لفظ بھی ہے، جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہونے والی نہیں، بلکہ وہ جو جوش مار رہی ہے بہت زیادہ شدید اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اس میں رحمت ہے۔ الرحیم ساتھ ہی آگے صفت کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کا، اس کے اندر لزوم اور دوام کا معنی پایا جاتا ہے، کسی چیز کا ہمیشہ رہنا۔ جیسے علیم ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہے علیم۔ عالم جو ہے وہ علم والے کو کہتے ہیں، لیکن علیم جو ہے اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو اور ہمیشہ اس کے پاس علم رہے۔ علیم ہے، حلیم ہے۔ اب ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حلیم ہے، اس کے اندر بردباری ہے، ٹالرنس ہے، وہ چیزوں کو برداشت کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس کی صفت ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے ساتھ رہے گی۔ تو علی کل حال الرحمن کا مطلب کیا ہوا کہ جس کی رحمت بہت زیادہ عروج پر ہے، اور الرحیم کا مطلب کیا ہے کہ وہ رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ رحمت ہمیشہ رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک جو ہے اس کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی قراءات ثابت ہیں۔ اسے مالک بھی پڑھا گیا اور ملک بھی پڑھا گیا۔ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ مالک کا مطلب مالک ہوتا ہے اور ملک کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات جو صفت رحمت ہے اس کا تعلق چونکہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی ہے، مالک یوم الدین کا بھی، تو اگر کوئی ذات رحمت کرنا چاہے لیکن اس کی ملکیت میں رحمت کرنے کے لیے کچھ ہو ہی نہ، تو وہ کتنی رحمت کسی انسان پہ کر سکتی؟ تو اللہ رب العزت وہ چونکہ مالک ہے، ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، گویا وہ جب کسی پر رحمت کرنا چاہے اس کے لیے کوئی امر مانے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ اسی طرح بسا اوقات کوئی آدمی کسی چیز کا مالک تو ہوتا ہے لیکن بادشاہ نہیں ہوتا، اس پر کلی اختیارات اس کے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ملک بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے، وہ اس کے پاس سارے خزانے بھی ہیں، مالک بھی وہی ہے اور پھر اوپر بادشاہ بھی وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے مالک یوم الدین، ویسے تو اللہ تعالیٰ عام جو دن ہے قیامت کے دن کے علاوہ اس میں بھی وہ مالک ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہمارے یہ جو عام دن چل رہے ہیں اس میں اور بھی کئی بادشاہ بنے ہوئے ہیں، کئی اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو ملک کہتا ہے، لوگ اس طرح کے بے شمار موجود ہیں، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن سارے لوگوں کی ظاہری بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ ساری چیزیں اپنی مٹھی میں لے کر کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج ساری بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت سوال کرے گا اس وقت، اگرچہ آج بھی اللہ کے لیے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے سامنے کئی بادشاہ موجود ہیں، کئی مالک موجود ہیں، لیکن اس وقت قیامت کے دن ان سب کی بادشاہت، سب کی ملکیت، ملوکیت، یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہری طور پر بھی ختم ہو جائیں گی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی اور سارے اسی کی طرف ہوں گے۔ ان دونوں آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ سے مزید معنی کی صراحت ہم سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا جو درجہ ہے، رحمت کا ایک درجہ، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے۔ اب آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، غلط بات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کو چھوٹا کر دیا گیا، مختصر کر دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس حدیث سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، رحمت کے 100 درجے، ایک درجہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا ہے۔ یہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرتے ہیں نا، یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ جو اللہ رب العزت نے دنیا میں اتاری۔ سارے انسان ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، ماں اپنی اولاد پر، باپ اولاد پر، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر،
یہ ساری جو شفقتیں چل رہی ہیں وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور بسا اوقات انسان سے جانور بھی حسن سلوک کرتے ہیں، یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتاری ہوئی۔ آپ ہاتھی کو دیکھ لیں، اس نے کبھی اپنے بچے پر پاؤں رکھ کر بچے کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا اس نے، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میرا بچہ ہے۔ اس کے دل میں اللہ رب العزت نے رحمت، ترس، شفقت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری دنیا کے اندر جتنی رحمت ہو رہی ہے وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس میں 70 مائیں کیا، لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنی تعداد میں مائیں موجود ہیں، پھر انسان کی ماں الگ ہے، جانور کی ماں الگ ہے۔ یہ ساری مائیں جو ہیں وہ جو رحمت کر رہی ہیں اپنے بچوں پر، اس ایک رحمت کا نتیجہ جو اللہ رب العزت نے دنیا میں اتاری۔ اب ذرا بات کو سمجھیں کہ جس ذات کے پاس 99 رحمتیں خود موجود ہیں، اس ذات کی رحمت اور جو صفت رحمت ہے اس کا اندازہ ہم کیسے کر سکیں؟ تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، یہ بات سمجھ آنے والی نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سی خواتین، کوئی اس کی والدہ ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی کیا محلے والی ہے، بہت پیار کرتی ہے کسی بچے کے ساتھ، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب ہم سمجھیں تو ان 70 خواتین کو سامنے رکھ لیا کریں؟ نہیں، ایک رحمت سے سارے لوگ رحمتیں کر رہے ہیں، اور 99 پاس رحمتیں اللہ رب العزت نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت سے امیدی ہے، یہ انسان کو ہر وقت رکھنی چاہیے، تاکہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔